سنیے، یہ کہانی آپ کی زندگی بدل دے گی۔ آج میں آپ کو ایک ایسے واقعے کی طرف لے جا رہا ہوں جو تاریخ انسانیت کا سب سے بڑا موڑ ہے۔ ایک ایسا لمحہ جب ہزاروں سال کی عبادت ایک نہیں میں برباد ہو گئی اور ایک سجدہ جنت کا دروازہ کھول گیا۔ دو مخلوقات، ایک ہی حکم، ایک مختلف رد عمل۔ ایک نے سر جھکایا اور قرب الہی کا شرف پایا، ایک نے سر اٹھایا اور ہمیشہ کے لیے روندے درگاہ ہو گیا۔ جبرائیل علیہ السلام، امین وحی، روح الامین، اللہ کے قریب ترین فرشتوں میں سے ایک، اور ابلیس جو کبھی اسرائیل کہلاتا تھا، ہزاروں سال اللہ کی عبادت میں مصروف رہا، لیکن ایک لمحے میں سب کچھ بدل گیا۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ اس واقعے میں آپ کی اپنی زندگی کا راز چھپا ہے؟ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آج بھی ہم میں سے ایک جبرائیل یا ابلیس کی راہ پر چل رہا ہے؟ آئیے اس عظیم سبق کو سمجھیے قرآن کی روشنی میں علامہ اقبال کی فکر کے ساتھ۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں تخلیق آدم پر۔ جب آسمانوں میں اعلان ہوا، اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا، میں زمین پر خلیفہ بنانے والا ہوں۔ فرشتوں نے عرض کی، کیا آپ وہاں ایسے کو بنائیں گے جو فساد پھیلائے اور خون بہائے؟ اللہ نے فرمایا، میں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا۔ قرآن پاک میں ارشاد ہے، بے شک عیسیٰ علیہ السلام کی مثال اللہ کے نزدیک آدم کی سی ہے، اسے مٹی سے پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ملک الموت کو بھیجا کہ زمین سے مٹی لے کر آئیں۔ انہوں نے تمام روح زمین سے مٹی لی، کہیں سرخ، کہیں سفید، کہیں سیاہ۔ اسی وجہ سے انسانوں کی رنگتیں مختلف ہیں۔ قرآن میں ہے، اور بے شک ہم نے انسان کو خمیر اٹھائے ہوئے گارے سے بنایا جو سو کر بجنے لگتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو اپنے ہاتھ سے بنایا۔ 40 دن تک وہ اپنے پتلے کی شکل میں رہے۔ ابلیس اس پتلے کے پاس آتا اور لات مار کر دیکھتا، وہ بجتی مٹی ہوتی جیسے کوئی کھوکھلی چیز۔ ابلیس منہ کے سوراخ سے گھس کر پیچھے کے سوراخ سے نکلتا اور کہتا، اگر میں اس پر مسلط کیا گیا تو اسے برباد کر کے چھوڑ دوں گا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جب میں اسے درست کر دوں اور اس میں اپنی روح پھونک دوں تو تم سب اس کے آگے سجدے میں گر جاؤ گے۔ جب روح پھونکی گئی تو وہ سر کی طرف سے نیچے کی طرف آئی۔ جب ناف تک پہنچی تو حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے جسم کو دیکھا اور فوراً اٹھنا چاہا۔ اسی جلدی کا بیان اس آیت میں ہے۔ جب روح پوری طرح داخل ہو گئی اور حضرت آدم علیہ السلام کو چھینک آئی تو انہوں نے کہا، الحمدللہ۔ اللہ نے فرمایا، یرحمک اللہ، اللہ تم پر رحم کرے۔ اب بات کرتے ہیں دوسرے حصے پر کہ سجدے کے حکم پر اور طریق کے سب سے بڑے امتحان پر۔ قرآن پاک میں ارشاد ہے، اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، اس نے انکار کیا اور تکبر کیا۔ یہ کیسا سجدہ تھا؟ علماء کرام فرماتے ہیں، یہ سجدہ تعظیمی تھا، نہ کہ سجدہ عبادت، یعنی یہ حضرت آدم علیہ السلام کی تعظیم کے لیے تھا لیکن اطاعت اللہ کی تھی۔ قتادہ کا قول، سجدہ آدم کو تھا اور اطاعت اللہ کی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے آدم کو عزت بخشی، جبرائیل علیہ السلام کی اطاعت، تمام فرشتوں نے فوری طور پر سجدہ کیا، کوئی سوال نہیں، کوئی اعتراض نہیں اور کوئی تاخیر بھی نہیں کی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام جو روح الامین ہے، انہوں نے بھی فوراً سجدہ کیا، کیونکہ اطاعت میں سوال نہیں، تسلیم سر تسلیم ہوتی ہے۔ اب بات کرتے ہیں اس کے اگلے حصے پر۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ ابلیس کون تھا۔ قرآن پاک میں ارشاد ہے، سوائے ابلیس کے وہ جنوں میں سے تھا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ سے مروی ہے، ابلیس کا نام اسرائیل تھا، زمین میں رہتا تھا، انتہائی عبادت گزار تھا، لیکن اسی وجہ سے اس میں تکبر پیدا ہوا۔ روایت میں آتا ہے کہ ابلیس نے ہزاروں سال اللہ کی عبادت کی، اللہ نے خوش ہو کر اسے فرشتوں کا سردار بنا دیا، لیکن وہ اصل میں جنات میں سے تھا، آگ سے بنایا گیا تھا۔ جب سجدے کا حکم ہوا، سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے۔ اللہ نے پوچھا، کس چیز نے تجھے روکا کہ تو سجدہ نہ کرے جب میں نے تجھے حکم دیا؟ ابلیس نے جواب دیا، میں اس سے بہتر ہوں، تو نے مجھے آگ سے بنایا اور اس سے مٹی سے۔ یہ پہلا قیاس تھا،
یہ پہلا تکبر تھا، یہ پہلی نافرمانی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا پس اتر جا یہاں سے، تجھے یہاں تکبر کرنے کا کوئی حق نہیں، نکل جا، بے شک تو ذلیل ہونے والوں میں سے ہے۔ ہزاروں سالوں کی عبادت ایک لمحے میں برباد۔ اب بات کرتے ہیں اس کے اگلے حصے پر اور علامہ اقبال کے فلسفیانہ مکالمے پر، باب جبریل میں جبریل اور ابلیس پر۔ علامہ اقبال نے اپنے مشہور مجموعہ کلام باب جبریل 1935 عیسوی میں ایک شاہکار نظم جبریل و ابلیس لکھی۔ یہ نظم اردو ادب کی بہترین نظموں میں شمار ہوتی ہے۔ جبریل ہمادم درینہ، کیسا جہان رنگ و بو، اے پرانے دوست کیسی ہے یہ دنیا، ابلیس سوزو سازو، درد و داغو جستجو آرزو، درد تلاش اور آرزوؤں سے بھری ہوئی، ہر گھڑی افلاک پر رہتی ہے تیری گفتگو، کیا نہیں ممکن کہ تیرا چاگے دامن ہو رفو، ہر وقت آسمان پر تیری بات ہوتی رہتی ہے، کیا یہ ممکن نہیں کہ تیری غلطی معاف ہو جائے۔ ابلیس اس کا جواب دیتا ہے، آہ اے جبریل تو واقف نہیں اس راز سے، کر گیا سرمست تجھ کو ٹوٹ کر میرا سبو، افسوس ہے جبریل تو اس بیس سے واقف نہیں، میرا پیالہ ٹوٹ گیا، اب یہاں سے میری گزر ممکن نہیں، کس قدر خاموش ہے یہ عالم بے کاگ و خو، اب یہاں واپسی ممکن نہیں، ابلیس ہے میری جرت سے مشت خاک میں ذوق نمو، میرے فتنے جامائی عقل و خرد کا تعارف ہو، میری جرت کی وجہ سے مٹی کے انسان میں ترقی کا شوق پیدا ہوا، دیکھتا ہے تو فقط ساحل سے رزم خیر و شر، کون طوفان کے تماچے کھا رہا ہے، میں کہ تو صرف کنارے سے خیر و شر کی جنگ دیکھ رہا ہے، طوفان کے تھپڑ کون کھا رہا ہے، اگر کبھی خلوت میسر ہو تو اللہ سے پوچھ، قصہ آدم کو رنگین کر گیا کس کا لہو، اگر کبھی موقع ملے تو اللہ سے پوچھ، آدم کی کہانی کو رنگین کس نے کیا، میں کھٹکتا ہوں دل یزداں میں کانٹے کی طرح، تو فقط اللہ ہو اور اللہ ہو، میں اللہ کے دل میں کانٹے کی طرح کھٹکتا رہتا ہوں، تو صرف اللہ ہو کہتا رہتا ہے۔ علامہ اقبال نے اس نظم میں ایک فلسفیانہ تخلیق پیش کی، لیکن یہ محض شاعرانہ تخلیق ہے۔ اصل اسلامی تعلیم یہ ہے، ابلیس مردود ہے، تکبر ہمیشہ مذموم ہے، اطاعت ہمیشہ محمود ہے۔ یہ نظم ادبی کمال ہے لیکن عقیدے کی بنیاد نہیں۔ اب بات کرتے ہیں اس پر کہ تکبر کیوں مہلک ہے۔ حدیث پاک میں ہے، جنت میں وہ شخص داخل نہیں ہوگا جس کے دل میں ذرہ برابر بھی تکبر ہو۔ ابلیس نے اپنی عقل پر بھروسہ کیا، اس نے سوچا کہ آگ مٹی سے بہتر ہے، یہ قیاس تھا اور قیاس میں نص کو رد کرنا گمراہی ہے۔ ابلیس نے ہزاروں سال عبادت کی تھی، اس سے صرف اپنی عبادت پر غرور ہو گیا، میں آگ سے بنا ہوں، یہ نسلی تفاخر تھا۔ قرآن پاک میں حضرت جبریل کا ذکر روح الامین کے نام سے آیا ہے، اسے یعنی قرآن کو روح الامین لے کر اتری۔ اب بات کرتے ہیں جبرائیل علیہ السلام کی کچھ خصوصیات پر۔ سب سے پہلی خصوصیت آپ کی یہ ہے کہ آپ امانت دار تھے، وحی میں کوئی تبدیلی نہیں کرتے۔ آپ کی دوسری خصوصیت طاقتور، کہ آپ بہت طاقتور تھے، اور تیسری خصوصیت آپ کی یہ ہے کہ آپ بہت معزز تھے۔ اب بات کرتے ہیں آپ کی اطاعت کی حقیقت پر۔ اطاعت کا مطلب یہ نہیں کہ ہم سمجھ کر مانیں، اطاعت یہ ہے کہ ہم سمجھے بغیر بھی تسلیم کریں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو قربان کرنے کا حکم پایا، فوراً تسلیم کر لیا۔ اب بات کرتے ہیں اگلے سوال پر کہ کیا ہم جبریل ہیں یا ابلیس؟ ہم میں سے ہر ایک کو یہ سوال کرنا چاہیے، کیا میں اللہ کے حکام کو بلا چون و چرا مانتا ہوں، یا میں اپنی عقل اور خواہشات کو اللہ کے حکم پر ترجیح دیتا ہوں؟ جبرائیل علیہ السلام نے سوال نہیں کیا، انہوں نے فوراً سجدہ کیا، یہی ایمان ہے۔ ابلیس نے ہزاروں سال عبادت کی، ایک لمحے کے تکبر میں ضائع ہو گئی۔ حدیث شریف میں ہے، تکبر یہ ہے کہ حقدار کو رد کر دیا جائے اور لوگوں کو حقیر سمجھا جائے۔
ابلیس کو اپنی عبادت پر غرور تھا اور یہ اس کی تباہی کا سبب بنا۔ ابلیس نے اپنی عقل سے فیصلہ کیا کہ آگ مٹی سے بہتر ہے، لیکن اللہ کے حکم کے سامنے ہماری عقل کی کوئی حیثیت نہیں۔ ہمیں ہر حکم کی حکمت سمجھ میں نہیں آتی، لیکن اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ اب بات کرتے ہیں اس کے اگلے حصے پر کہ آج کے دور میں ہمارا امتحان کیسا ہے، ہم کس طرح ابلیس کی راہ پر چلتے ہیں۔ جب ہم کہتے ہیں یہ حکم سمجھ میں نہیں آتا، حجاب کا حکم، داڑھی کا حکم، سود کی حرمت، جب ہم کہتے ہیں یہ پرانے زمانے کی بات ہے، تو ہم ابلیس کی راہ پر ہیں۔ جب ہم اپنی خواہشات کو ترجیح دیتے ہیں، اللہ نے حرام قرار دیا، لیکن ہم کہتے ہیں زمانہ بدل گیا۔ جب ہم دوسروں کو حقیر سمجھتے ہیں، میں زیادہ پڑھا لکھا ہوں، میں زیادہ نیک ہوں، یہ ابلیس کا تکبر ہے۔ اب بات کرتے ہیں کہ ہم کس طرح جبریل علیہ السلام کی راہ پر چل سکتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم اللہ کے حکم کو فوراً مان لیں۔ سورۃ بقرہ میں ہے کہ ہم نے سنا اور ہم نے مانا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے بھی اللہ کے لیے عاجزی اختیار کی، اللہ اسے بلند کرتا ہے۔ ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ ہم مٹی سے بنے ہیں اور مٹی میں ہی واپس جانا ہے۔ اللہ کے حکم کو بلا چون و چرا ماننا چاہیے، یہی ایمان اور یہی اسلام ہے۔ اب بات کرتے ہیں کہ یہ کہانی ہم کو کیا سکھاتی ہے۔ آج ہم نے جو کچھ سنا یہ محض ایک تاریخی واقعہ نہیں ہے، یہ آپ کی زندگی کا آئینہ ہے۔ ہر دن ہر لمحہ ہم کسی نہ کسی حکم کا سامنا کرتے ہیں۔ نماز کی اذان سنتے ہیں، حرام سے منع کیے جاتے ہیں، حلال کا حکم دیا جاتا ہے، اور ہر بار ہمیں فیصلہ کرنا ہوتا ہے، کیا ہم جبریل بنیں گے یا ابلیس۔ قرآن اور حدیث میں تکبر کی مذمت۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، بے شک اللہ متکبروں کو پسند نہیں کرتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جنت میں وہ شخص داخل نہیں ہوگا جس کے دل میں ذرہ برابر بھی تکبر ہو۔ ایک صحابی نے عرض کیا، یا رسول اللہ، انسان چاہتا ہے کہ اس کے کپڑے اچھے ہوں، جوتے عمدہ ہوں، کیا یہ تکبر ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند کرتا ہے۔ تکبر یہ ہے کہ حق کو جھٹلا دیا جائے اور لوگوں کو حقیر سمجھا جائے۔ تکبر کی 3 قسمیں ہیں۔ سب سے پہلی قسم ہے اللہ کے مقابلے میں تکبر، یہ کفر ہے۔ جیسے فرعون نے کہا، میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں۔ اس کی دوسری قسم رسول کے مقابلے میں تکبر، یہ بھی کفر ہے۔ جیسے کافروں نے کہا، کیا یہ ہے جسے اللہ نے رسول بنا کر بھیجا۔ اب تیسری قسم ہے بندوں کے مقابلے میں تکبر، یہ حرام ہے اور بہت بڑا گناہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے بھی اللہ کے لیے عاجزی اختیار کی، اللہ اسے بلند کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور مومنوں کے لیے اپنے بازو جھکاؤ، یعنی نرمی سے پیش آؤ۔ اب بات کرتے ہیں کہ آج سے ہی ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ ہمارے اندر سے یہ برائیاں ختم ہو جائیں۔ سب سے پہلا قدم اپنے آپ کو پرکھیں، کیا میں اللہ کے حکام کو بلا چون و چرا مانتا ہوں؟ کیا میں کبھی کسی کو اپنے سے کم سمجھتا ہوں یا میں اپنی نیکیوں پر فخر کرتا ہوں؟ اگر آپ نے کبھی تکبر کیا تو فوراً توبہ کریں۔ اس کے لیے دعا ہے، اے اللہ، میں تکبر اور خود پسندی سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ غریبوں کے ساتھ بیٹھیں، چھوٹوں سے محبت سے پیش آئیں، بڑوں کی عزت کریں، ہر کسی کے ساتھ نرمی سے بات کریں۔ یاد رکھیں، ہر جان کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ کلو نفس ذائقۃ الموت، ہر جان کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ ہم مٹی سے بنی ہے اور مٹی میں ہی واپس جانا ہے۔ پھر تکبر کس بات کا؟ جب بھی کوئی حکم آئے تو فوراً کہیں، ہم نے سنا اور ہم نے مانا۔ یاد رکھیں، جبریل علیہ السلام نے فوری اطاعت کی، کوئی سوال نہیں کیا، مکمل تسلیم کیا۔ نتیجہ کیا ملا؟ قرب الہی۔ جبکہ ابلیس نے انکار کیا، تکبر، نتیجہ یہ ملا کہ درگاہ سے رون دیا گیا۔ اب سوال یہ ہے کہ آپ ان دونوں میں سے کیا چنیں گے، اطاعت یا تکبر، جنت یا جہنم؟ اب آخری پیغام یہ ہے، اے اللہ، ہمیں اطاعت کرنے والوں اور فرما برداروں میں سے بنا۔
اے اللہ ہمارے دلوں کو تکبر، خود پسندی اور ریاکاری سے پاک کر۔ اے اللہ ہمیں اپنے عاجز بندوں میں شامل فرما، آمین یا رب العالمین۔ اگر آپ نے یہ پوری کہانی سن لی تو یہ اتفاق نہیں، اللہ آپ کو بلا رہا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ آپ واپس آ جائیں، وہ چاہتا ہے کہ آپ جبریل علیہ السلام کی راہ اختیار کریں، آج سے، ابھی سے، بلکہ اسی لمحے سے۔ جب بھی کوئی حکم آئے، اذان کی آواز ہو، والدین کی بات ہو یا قرآن کا حکم ہو، فوراً کہیں ہم نے سن لیا، ہم نے اطاعت کی، کیونکہ یہی جنت کا راستہ ہے۔ ابلیس نے ہزاروں سال عبادت کی لیکن ایک نہیں نے سب برباد کر دیا۔ جبریل علیہ السلام نے ایک سجدہ کیا اور ہمیشہ کے لیے قرب الہی پا لیا۔ تو ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی کہانی۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ تو جو ناظرین ہمارے چینل پر نئے ہیں ان کو چاہیے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ نیکسٹ ویڈیو میں ایک نیکسٹ ٹاپک کے ساتھ ملتے ہیں، تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سارا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔